بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ علماء جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان میں سے بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض فروعی مسائل کو لے کر کس طرح سے دیگر مسائل کے علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی عالم دین کوئی وظیفہ بتا دے تو یہ کے بعد دیگرے کئی اہل حدیث علماء کے بیانات آ جاتے ہیں کہ بات تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ احناف کو شب و روز طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی نماز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کی نماز تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی نہیں ہے۔ یہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو سعودی عرب میں پڑھی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے اگر تبلیغی جماعت پر پابندی لگتی ہے تو بعض اہل حدیث علماء کی طرف سے خوشی کے شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور سعودی حکومت نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہے اور صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر اس وقت ساری دنیا میں کہیں توحید اور قرآن و سنت کا بول بالا ہے تو بس وہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ لیکن اسی سعودی عرب کی سرزمین پر جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان آتا ہے کہ وہ ریاض میں شراب بیچنے کے لیے شراب خانہ کھولنے جا رہے ہیں تو ان نام نہاد علماء اہل حدیث میں سے کسی کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی ہے، نہ کسی کی طرف سے کوئی ویڈیو بیان آتا ہے، نہ کوئی آڈیو پیغام آتا ہے، نہ کوئی تحریر آتی ہے۔ سارے منظر سے یوں آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سعودی عرب میں فلموں کی نمائش پر پابندی تھی، سب جانتے ہیں۔ اس پابندی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے اس وقت یہ ارادہ کیا گیا ہے، یہ عزم کیا گیا ہے کہ 2030 تک سعودی عرب میں 300 سے زائد سنیما گھر کھولے جائیں گے۔ تو سعودی حکومت کے جے کار کرنے والوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ حدیث میں عورت کو بغیر محرم کے تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے پہلے اسی حدیث پر عمل ہوتا تھا، لیکن اب عورتوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ محرم مرد کے بغیر بھی تنہا سعودی عرب میں آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں۔ تو خود کو اہل حدیث کہنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تو حدیث کے سراسر خلاف ہے، حدیث کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نہ جانے اس طرح کے مواقع پر زمانوں پر تالے کیوں لگ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں عورتوں اور مردوں کے عوامی مقامات پر ملنے جلنے پر پابندی تھی، لیکن 2018 میں خواتین کو پہلی بار فٹ بال اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں مردوں کے ساتھ میوزک کے پروگراموں کنسرٹس میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں عرب لباس میں ملبوس بالی ووڈ کے گانوں میں جس طرح سے عرب تھرکتے نظر آتے ہیں اور بالی ووڈ جو میوزک ہے اس پر وہ جس طرح سے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہر صاحب ایمان باغیر شخص کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن کیا ان نام نہاد علماء کو توفیق ہوتی ہے کہ جہاں وہ دنیا بھر کے مسائل پر ویڈیوز بنا کر شیئر کرتے ہیں وہ ان مسائل پر بھی گفتگو کریں؟ حکومت کو نہ صحیح کم از کم عوام کو تو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ایسا اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شراب خانہ جو کھلنے جا رہا ہے وہ غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے اور مسلمانوں پر ابھی بھی وہاں شراب بیچنے یا شراب پینے پر سخت پابندی ہے، لیکن جہاں ایک چیز آسانی سے حکومت کے زیر نگرانی دستیاب ہونے لگ جائے وہاں اس بات کی گارنٹی کون لے سکتا ہے کہ عیاشی میں مبتلا عرب مسلمانوں تک اس شراب کی رسائی آسان نہیں ہو سکے گی۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اما غیر المسلم فہم لا یعتقدون تحریمہ ولہذا لا یقام علیہم الحد اذا شربوا الخمر ولکنہم یمنعون من اظہارہ فی بلاد المسلمین، کہ غیر مسلم اگر شراب پیتے ہیں مسلمانوں کے ملک کے اندر تو بے شک ان پر حد جاری نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ اسلامی ممالک میں کھلم کھلا اس کا اظہار بھی کریں تو اس سے ان کو روکا جائے گا۔ تو اب تو حکومت خود ہی اس کا اظہار کر رہی ہے، خود ہی غیر مسلموں کو سہولت فراہم کر رہی ہے، تو کیا بھی اس فتوے کو بدل دیا جائے گا، کوئی نیا فتویٰ جاری کیا جائے گا؟ دراصل کوئی بھی بڑا شخص، چاہے وہ کوئی حکمراں ہو، کوئی حاکم ہو یا کوئی اور ہو، جب اس سے کسی غلطی کا صدور ہوتا ہے تو وہ لوگ خاص طور سے جو اس کے قریبی ہوتے ہیں یا جن کی رسائی اس تک آسان ہوتی ہے اس کو اس کی غلطی پر نہیں ٹوکتے ہیں، اسے متنبہ نہیں کرتے ہیں کہ تمہاری طرف سے یہ جو قدم اٹھایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، تو وہ مزید غلط کام کرنے کے لیے جری ہو جاتا ہے، پھر وہ اور اس طرح کے مزید غلط کام کرتا ہے۔ اس لیے علماء کو بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ جو اس طرح کے غلط قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھے، ورنہ تو خانہ کعبہ، مسجد نبوی شاید آئندہ بس سیر و تفریح کی جگہ بن کر رہ جائیں گے اور لوگ وہاں بس سیر و تفریح کے لیے جایا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔